بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موت کے وقت 5 فرشتوں کا نزول۔ جب انسان موت کی کشمکش میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس 5 فرشتے مبعوث فرماتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب انسان کی روح اس کے حلق میں ہوتی ہے۔ یہ اس سے یوں مخاطب ہوتا ہے: اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ اس کو آج کس نے کمزور کر دیا؟ تیری خوش بیان زبان کہاں ہے؟ آج اس کو کس نے خاموش کر دیا؟ تیرے گھر اور رشتے والے کہاں ہیں؟ آج ان سے کس چیز نے تجھے وحشت زدہ کر دیا ہے؟ اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اور کفن ڈالا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ اس کو آواز دے کر کہتا ہے: اے انسان، وہ کہاں ہے جس کو تو نے دولت سے فقیری کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہے جو تو نے ویرانے سے آبادی کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہے جو تو نے ان سے وحشت کے لیے تیار کیا؟ تیسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے: اے انسان، آج تو نے بہت دور کا سفر کرنا ہے۔ اتنا طویل سفر تو نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آج تو ایسی قوم سے ملاقات کرے گا جس سے تو نے کبھی ملاقات نہیں کی۔ آج ایسی تنگ جگہ میں داخل ہوگا کہ اس سے زیادہ تنگ جگہ میں کبھی داخل نہیں ہوا۔ تجھے بشارت ہو اگر تو اللہ کی خوشنودی سے سرفراز ہو گیا، اور ہلاکت ہو اگر اللہ کی ناراضگی سے مردود ہوا۔ اس کے پاس چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے: اے انسان، کل کو تو اس کی پشت پر چلتا تھا، آج اس کے پیٹ میں لیٹے گا۔ کل تو اس کی پشت پر ہنستا تھا، آج اس کے پیٹ میں روئے گا۔ کل تو اس کی پشت پر گناہ کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں شرمندگی اٹھائے گا۔ پانچواں فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب میت پر مٹی برابر کی جا چکی ہوتی ہے اور گھر والے، رشتہ دار اور دوست واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ پکار کر کہتا ہے: اے انسان، تجھے انہوں نے دفن کر دیا اور چھوڑ گئے۔ اگر یہ تیرے پاس قیام بھی کرتے تب بھی تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکتے۔ تو نے مال جمع کیا اور دوسرے کے لیے چھوڑ آیا۔ آج یا تو جنت کے اونچے درجہ میں منتقل ہوگا یا جلتی ہوئی آگ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 3 روز پہلے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا: اللہ پاک آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد کرتا ہے آپ کا مزاج کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل علیہ السلام، میں بہت غمگین ہوں۔ اول روز مزاج پوچھ کر چلے گئے، پھر دوسرے روز آئے، اسی طرح مزاج پرسی فرمائی، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ تیسرے دن حکم ہوا کہ آپ کو کیا غم ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مجھے گنہگار امت کا اس وقت بہت خیال ہے۔ گنہگاروں کی مغفرت کس طرح ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، حکم ہوا کہ کہہ دو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت کا کوئی مسلمان گنہگار مرنے سے 1 سال پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ قبول فرما کر اسے بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الہی، 1 سال کی مدت بہت ہوتی ہے، الہی میری امت کی مشکل آسان کر۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے اور یہ کہا کہ یا حضرت، رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر آپ کی امت گنہگار مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گی تو ہم اس کی توبہ قبول کریں گے۔ عرض کیا: یا الہی، 1 مہینہ بھی بہت ہے، اے میرے اللہ، امت کی مشکل آسان کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، کچھ دیر کے بعد پھر آئے اور یہ فرمایا کہ حضرت، رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ 1 مہینہ کی مدت بہت ہے، تب 1 ہفتہ تو بہت نہیں ہے۔ جو گنہگار آپ کی امت کا
بندہ مرنے سے ہفتہ پہلے توبہ کر لے گا وہ بخشا جائے گا۔ عرض کیا الہی ایک ہفتہ بہت ہے، الہی معاف کر میری امت کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ پھر حکم ہوا کہ جو شخص مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کرے گا ہم اسے بخش دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا مولا ایک دن بھی بہت ہے۔ پھر حکم دیا کہ جو شخص مرنے سے ایک گھڑی پہلے توبہ کرے گا وہ اپنے گناہوں سے پاک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ میرے لیے ایک گھڑی بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر گئے اور پھر واپس آئے اور فرمایا حضور رب العالمین آپ کو سلام فرماتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر مرنے والے شخص کی روح حلقوم میں پہنچ جائے اور زبان بند ہو جائے، اگر اپنے دل میں اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے گا تو ہم اسے بخش دیں گے اور کچھ بھی اس کے گناہوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بہت خوش ہوا اور امت کی طرف سے غم رفع ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرمایا مرنے والے کی موت کے وقت تین چیزوں پر غور کرو۔ اگر پیشانی پر پسینہ آ جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور نتنے میں پھیل جائیں، یہ مرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی ہے جو اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اگر اونٹ کے گلا گھونٹنے ہوئے بچے کی طرح آواز نکالے اور رنگ بجھا بجھا سا ہو جائے اور جبڑوں سے جھاگ نکلے تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نشانی ہے جو اس پر نازل کر رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مومن کے وہ گناہ جو اس کے ذمہ رہ جاتے ہیں موت کے وقت اسے اس کی سزا مل جاتی ہے، اس لیے اس کی پیشانی عرق آلود ہو جاتی ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا زاد پر موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنا ماتھا پونچھا تو وہ عرق آلود تھا، تو اس نے کہا اللہ اکبر۔ مجھ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، جس مومن کے کچھ گناہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں اس کی دنیا میں ہی اس سے سزا مل جاتی ہے اور جو رہ جاتے ہیں وہ موت کی سختی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گدھے کی سی موت مرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے چچا بھائی کی موت کا وقت آیا تو ان کے ماتھے سے پسینہ بہہ پڑا تو وہ ہنس پڑے اور فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مومن کو مرتے وقت پسینہ آتا ہے اور کافر فاجر کی جان نکلتے وقت جبڑوں سے جھاگ بہنے لگتا ہے اور ان کی جان گدھے کی جان کی طرح نکلتی ہے۔ جس مومن کے ذمہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں تو موت کے وقت اس پر سختی ہوتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور کافر و فاجر نے کوئی نیک عمل کیا ہوتا ہے تو اس کی موت کے وقت آسانی ہو جاتی ہے تاکہ اس کی نیکی کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جائے۔